अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में साल नौ का जश्न हो या सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद हंगामा हो, सदर मुमलिकत की सेवन हाजिरी हो या गवर्नर सिंध का इंटरमीडिएट नताइज पर इजहार तशवीश हो, पतंग और तराजू पर मेयर कराची की ललकार हो या सेफ सिटी अथॉरिटी हुकाम को वजीर आला सिंध की हिदायत हो, SBCA का कराची की खतरनाक इमारतों का इंकिशाफ हो या उर्दू यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर तकरीब का इनेकाद हो या हो कराची की यख बस्ता मौसम पर माहिरीन अमराज का इंदिया। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज 1122 ने 2023 की निस्बत 2024 में 22.7% ज़्यादा एमरजेंसीज रिपोर्ट की। पंजाब पुलिस ने दहशत गर्दों और जराइम पेशा के ताकुब के लिए अफगान कूची नस्ल के कुत्तों पर मुश्तमिल यूनिट तश्कील दे दिया। मालिकान के बेहिमाना तशद्दुद का शिकार 14 साला बच्चा ICU में जिंदगी की बासी हार गया। खुराक की तलाश में भूखा सांभर हिरन सरहद अबूर करके इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गया। शेखुपुरा पुलिस ने 12 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम 3 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। लाहौर बरतानवी दौर में तामीर होने वाली लाहौर की पहली इमारत पूंछ हाउस की बहाली का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम में तामीराती काम पर एक रिपोर्ट। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाक चीन लाजवाल दोस्ती की आला मिसाल, चीन के ताउन से मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज़। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास में खवारिज के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ फ़ाल सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली। इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन घरेलू इस्तेमाल की अशिया डिस्प्ले। जदीद टेक्नोलॉजी मशीनें लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। इस्लामाबाद के थाना I9 पर रॉकेट हमला। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुसाफिरों के लिए गैर महफूज। साल 2024 में मेट्रो बस सर्विस के मुसाफिरों के साथ रावलपिंडी में चोरी की 71 वारदातें रिपोर्ट। 2024 ने गर्म तरीन साल होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री इजाफा। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में साल नौ का वालिहाना जश्न, गवर्नर हाउस जगमगा उठा। आलमी तर्ज पर शानदार आतिशबाजी, म्यूजिकल नाइट। सदर मुमलिकत की शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी और मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। इंटरमीडिएट नताइज, कराची तलबा की बड़ी तादाद फेल। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज और हंगामा। कराची के तलबा और तालिबात से नाइंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गवर्नर सिंध का इंटरमीडिएट नताइज पर इजहार तशवीश। सिंध को मसाइल के भंवर से पतंग निकाल सकती है न तराजू। मेयर कराची का इफ्तिताई तकरीब से इजहार ख्याल। सेफ सिटी अथॉरिटी चेहरा शनाख्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, वजीर आला सिंध की अथॉरिटी हुक्काम को हिदायत। सिंध की 743 खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों में से 591 कराची में मौजूद हैं। SBCA। शुबा माहौलियात उर्दू यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर तकरीब, हमें पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाना है, मुकर्ररीन। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, यख बस्ता हवाएं चल पड़ी, शहरी एहतियात करें, माहिर अमराज जल्द। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि साल नौ की आमद को उम्मीद के साथ खुशामदीद करते हुए कराची की रौनकें बहाल हो गई। शहर कायद में साल नौ के जश्न के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। गवर्नर हाउस में भी नए साल 2025 के इस्तकबाल के सिलसिले में साल नौ का जश्न आर्मी तर्ज पर मनाने के लिए शानदार आतिशबाजी की गई। साल नौ के मौके पर कव्वाली की यादगार महफिल का इनेकाद किया गया। जश्न के लिए तारीखी स्टेज बनाया गया था। एहलियाने कराची को दावत आम थी। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी का कहना था कि गवर्नर हाउस में कल्चरल प्रोग्राम्स शहरियों को उम्मीद और हौसला देने की एक काविश है। दूसरी जानिब बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन के सकाफती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि नया साल कराची की तामीर और तरक्की का साल साबित होगा और अवाम के देरीना मसाइल इस साल हल करेंगे। शहर तरक्की की राह पर गामजन होगा। नए साल का आगाज होते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिससे प्रोग्राम में मौजूद हजारों शहरी महजूज हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सहवन शरीफ में सखी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की। ऐवान सदर के प्रेस विंग के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सखी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत भी मौजूद थी। सदर मुमलिकत ने सहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर फातिहा खानी की और चादर चढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। काफी अरसे बाद जुमे को तलब किए गए सिंध असम्बली के इजलास के पहले रोज ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के MQM अरकान बात करना चाहते थे। कायम मकाम स्पीकर ने फौरी इजाजत न दी तो अपोजिशन अरकान बेभर गए और उन्होंने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाज किया। अपोजिशन ने बतौर एहतजाज ऐवान की कार्रवाई के एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन का कहना था कि कराची के जो बच्चे मैट्रिक में A1 ग्रेड में पास हुए वो इंटर में फेल कैसे हो गए। सिंध हुकूमत टेक्निकल तरीके से शहरी सिंध के बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। कराची के बच्चों को पीछे क्यों धकेला जा रहा है। हुक्मरानों ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो मजीद एहतजाज करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी ने कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा और तालिबात के अदम इत्मीनान का नोटिस लेते हुए तशवीश का इजहार कर दिया। गवर्नर सिंध ने कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब करते हुए मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध ने कहा कि तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। इससे कबल भी कराची के तलबा और तालिबात अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। कामरान खान टेसौरी का मजीद कहना था कि कराची के तलबा और तालिबात के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है कि इंटर के सालाना इम्तिहान बराए 2024 के नताइज से मुताल्लिक तलबा और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें मुतमईन करने के लिए तैयार हैं। नताइज मेरिट के मुताबिक हैं और हम ये मुकम्मल जिम्मेदारी से कह रहे हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने कहा कि नताइज से तलबा के लिए ज़रूरी है कि अपनी स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाएं ताकि उन्हें और उनकी फैमिलीज़ को मुतमईन किया जा सके। तलबा को मुतमईन करने के लिए उन्हें जवाबी कॉपियां भी दिखाई जा सकती हैं और उनकी मर्जी का कोई प्रोफेसर भी शामिल हो सकता है। मेवा शाह कब्रिस्तान सड़क और मुलहिका इलाकों में नौ तामीर शुदा सड़कों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर कराची को मसाइल के भंवर से पतंग निकाल सकती है न तराजू। इस शहर को मसाइल से निजात के लिए हम KMC को पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। 2025 कोरंगी कॉजवे मलिर एक्सप्रेसवे मुकम्मल होने का साल है। इस नए साल में पानी की लाइनों से शहरियों को पानी मिलेगा। 2025 में तमाम तरक्याती कामों को मुकम्मल करेंगे। मेयर कराची का कहना था कि लोगों का बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि लोग हमारी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। हमारे 2.5 साल अभी बाकी हैं। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, सिटी काउंसिल में पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकासी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद जुम्मन दरवान और दीगर मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल नौ की आमद के पहले दिन ही कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए
حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ سیف سٹی اتھارٹی آئندہ ماہ سے گاڑیوں میں سفر کرنے والے یا سڑکوں پر چلنے والے افراد کے چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کرے۔ فروری سے فینسی، جعلی اور مشکوک گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی نشاندہی شروع کی جائے اور مزید کارروائی کے لیے متعلقہ پولیس کو رپورٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات پر زور دیا کہ سیف سٹی اتھارٹی آئندہ ماہ سے گاڑیوں میں سفر کرنے والے یا سڑکوں پر چلنے والے مشکوک افراد کی شناخت کے لیے چہرہ شناخت ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کرے تاکہ منصوبے کے مقاصد کی تکمیل یقینی ہو سکے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے سندھ سیف سٹی اتھارٹی کو حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ کے آغاز کی ہدایت کی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ برائے 2024 جاری کر دی ہے۔ اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سندھ کے تمام اضلاع میں غیر جانبداری اور کسی رکاوٹ کے بغیر غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے ریکارڈ تعداد میں کارروائیاں کی۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے 7 اضلاع سمیت سندھ بھر میں 1500 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث متعدد افسران اور اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ اتھارٹی ترجمان نے بتایا کہ SBCA نے 2652 عمارتی منصوبوں کی منظوری دے دی، جن میں ہاؤسنگ اسکیمیں اور صنعتی، تجارتی اور رہائشی عمارتیں شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ماہر تعمیراتی انجینئرز پر مشتمل SBCA ٹیکنیکل کمیٹی نے 2024 میں خطرناک اور خستہ حال عمارتوں کا سروے جاری رکھا، جس کے نتیجے میں 743 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں 591 کراچی میں موجود ہیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی شعبہ ماحولیاتی سائنس کے تحت جاب فیئر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ہونے والے سیمینار سے رئیس کلیہ سائنس پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے طلباء اور لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارا انوائرمنٹ کن وجوہات پر تباہ ہو رہا ہے اور اس میں کون سے عوامل اور سیکٹرز شامل ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شعبہ ماحولیاتی سائنس نے ایک کلب بنایا ہے جس میں اس جانب توجہ دلائی کہ ہمیں پاکستان کو کلین اور گرین بنانا ہے۔ سیمینار سے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نجمی عالم نے طلباء کو ملک کا روشن مستقبل قرار دیتے ہوئے کہا کہ طالب علم ملک کا سرمایہ ہے، طلباء ہی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تقریب سے قائم مقام رجسٹرار ڈاکٹر سمرہ ضمیر، حق نواز عباسی، سہیل آبدی، فہم ناز و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ شہر قائد میں گزشتہ ہفتے سے یخ بستہ ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب شہر کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش کے سبب سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں شروع ہونے والی سردی کی نئی لہر ایک ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے پر جلدی امراض پھیل رہے ہیں، جس پر ماہرین امراض جلد نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ خصوصی احتیاط کریں، گرم کپڑے، چادریں اور کمبل گرم پانی سے دھوئیں، جلد کو نم رکھیں، سگریٹ نوشی سے گریز کریں اور بے مقصد دوائیوں کا استعمال نہ کریں۔ ماہرین امراض جلد کے مطابق متعدد خارش کی بیماری ایک فرد سے پورے گھرانے کو لگتی ہے، پورے جسم میں خارش ہوتی ہے جس سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور زخم اور دانے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے عوام کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں ریسکیو 1122 کی سال 2024 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ میں سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے بتایا کہ ریسکیو 1122 نے سال 2024 کے دوران 2.2 ملین ایمرجنسی متاثرین کو ریسکیو کیا اور پنجاب کے تمام اضلاع میں اوسطاً رسپانس ٹائم 8 منٹ برقرار رکھا، اور سال 2024 میں سال 2023 کے مقابلے میں ایمرجنسیز کی تعداد میں 22.7% اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ سال 1,31,773 متاثرین کو پرائمری ہیلتھ کیئر سہولت سے خصوصی ایڈوانس ہیلتھ کیئر سینٹر تک مریضوں کی منتقلی کی خدمات مفت فراہم کی گئیں۔
اس کے علاوہ موٹر بائک رسپانس سروس نے 2024 میں پنجاب کے تمام اضلاع میں اوسطاً 4 منٹ کے رسپانس ٹائم کے ساتھ 10 لاکھ سے زائد ایمرجنسیز پر ریسکیو سروس فراہم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق 2024 کے دوران پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے دور دراز علاقوں کے شدید بیمار مریضوں کو بہتر سہولیات کے طبی مراکز میں منتقل کرنے اور 76 انٹرچینج پر محیط 1588 کلومیٹر موٹر وے پر موٹر وے ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان ریسکیو ٹیم کی انسراج اقوام متحدہ سے سرٹیفکیشن کی وجہ سے پنجاب ایمرجنسی سروس کو صوبائی دارالحکومت لاہور میں انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج اور اقوام متحدہ انسراج کی ایشیا پیسیفک ایکسرسائز جیسی تاریخی تقریبات کی میزبانی کرنے کا موقع ملا، جس میں 23 ممالک اور 30 تنظیموں سے 274 بین الاقوامی مندوبین نے پاکستان میں شرکت کی، جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ پنجاب پولیس نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ کے تعاقب کے لیے افغان کوچی نسل کے کتوں پر مشتمل یونٹ تشکیل دے دیا۔ سرحدی چیک پوسٹوں پر 24 فائٹر ڈاگ پہنچا دیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حساس مقامات پر کتے معمور کرنے سے جانی نقصان کی شرح میں کمی آئے گی۔ مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں قانون شکنوں کو اب تربیت یافتہ کتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ سرحدی چیک پوسٹوں پر دہشت گرد حملوں کی روک تھام، جرائم پیشہ عناصر کا تعاقب اور پرتشدد مظاہرین کو منتشر کرنا، پنجاب پولیس نے ان کاموں کے لیے افغان کوچی نسل کے سدھائے گئے لڑاکا کتوں کا یونٹ قائم کر دیا۔ 5 ماہ کی تربیت کے بعد باقاعدہ سیکیورٹی پر مامور کیا جائے گا۔ تو ہمارے پنجاب ہائی وے پٹرول کی جتنی بارڈر پوسٹ ہیں اس کے اوپر K9s کے یونٹس اسٹیبلش کیے ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں۔ ویسے تو وہاں پہ تھرمل امیجنگ کیمپس بھی لگ گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہت ساری ایسے سینیریوز ہوتے ہیں جس میں ہمارے بندوں کی سیفٹی ایٹ رسک ہوتی ہے۔ تو یہ پروٹیکشن ڈاگس ہیں اور فائٹنگ ڈاگس ہیں، یہ سنیفرز ڈاگ نہیں ہیں۔ تو اس میں 11 پوسٹوں پہ انیشلی اسٹیبلش ہم نے کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حساس مقامات پر کتے معمور کرنے سے جانی نقصان کی شرح میں کمی آئے گی۔ ناظرین، لاہور غالب مارکیٹ کے علاقے میں مالکان کے بہیمانہ تشدد کا شکار 14 سالہ بچہ 3 روز تک سروسز ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گیا۔ 14 سالہ سنی پر تشدد کا واقعہ چند روز قبل پیش آیا تھا۔ تھانہ غالب مارکیٹ پولیس نے والد کے بیان پر مقدمہ درج کرنے کے بعد مین مارکیٹ کے رہائشی عاطف اور جاوید کو گرفتار کر لیا۔ دیکھیے ثاقب سلیم بٹ کی یہ رپورٹ۔ ناظرین، خوراک کی تلاش میں بھوکا سانبھر ہرن سرحد عبور کر کے انڈیا سے پاکستان پہنچ گیا۔ سانبھر ہرن نارنگ منڈی بارڈر ایریا کے قریب شہری آبادی میں داخل ہو گیا، جہاں مقامی لوگوں نے اسے پکڑ کر وائلڈ لائف حکام کو آگاہ کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف شیخوپورہ جنید عالم نے بتایا کہ انہوں نے فوری طور پر ٹیم روانہ کی تاکہ سانبھر کو ریسکیو کیا جا سکے۔ اس سے قبل قصور کے علاقہ گنڈا سنگھ والا کے قریب ایک نیل گائے بھی بھارتی علاقے سے پاکستان پہنچ گئی تھی، جسے ریسکیو کر کے چھانگا مانگا منتقل کیا گیا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ شیخوپورہ CIA پولیس نے 12 سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم 3 ماہ بعد ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ CIA پولیس نے ملزم کو تلاش کے لیے 5000 سے زائد گھروں، دکانوں اور فیکٹریوں کو چیک کیا۔ مزید سید مشرف شاہ کی رپورٹ میں۔ 12 سالہ بچی سے زیادتی کا افسوسناک واقعہ شیخوپورہ کے تھانہ فیروز والا کی حدود میں پیش آیا تھا۔ CIA شیخوپورہ پولیس کے مطابق ملزم نے قوت گویائی سے محروم ریڈی بان کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وقوعے کے وقت بچی اپنے والد کا کھانا لے کر اس کی ریڑھی کی جانب جا رہی تھی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ملزم کی گرفتاری کے لیے RPO شیخوپورہ ریجن اطہر اسماعیل کو احکامات جاری کیے۔ DPO شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی نگرانی میں DSP CIA شیخوپورہ سید رضاکار شاہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ملزم کو ٹریس کیا۔ DSP CIA سید رضاکار شاہ کے مطابق ملزم فیصل کی شناخت کے لیے 5000 سے زائد گھروں، دکانوں اور فیکٹریوں کو سرچ کیا گیا۔ CCTV فوٹیجز سے ملزم کی تصویر ملی، جس کے بعد ٹریسنگ شروع کی گئی۔ 12 سے زائد ٹیمیں ملزم کو لاہور سمیت دیگر اضلاع میں تلاش کرتی رہیں۔ فروز اللہ چلی جاتے ہیں، سرچ کرتے کرتے تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے کہ یہ لڑکا ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے گھر کا ایڈریس پوچھتے ہیں اور وہ ایڈریس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں پورے گھر کی، تو وہاں سے ہمیں ایک شرٹ مل جاتی ہے جو اس نے وہ پہنی ہوئی تھی، تو ہماری امیج کو تقویت ملتی ہے کہ بندہ یہی ہے جس نے وقوع کیا ہے۔
ڈی ایس پی CIA شیخوپورہ سید رضاکار شاہ کے مطابق ملزم فیصل نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم امامیہ کالونی شیخوپورہ کا رہائشی ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں لاہور برطانوی دور میں تعمیر ہونے والی لاہور کی پہلی عمارت پونچھ ہاؤس کی بحالی کا 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کے ایک حصے میں تحریک آزادی کے ہیرو سردار بھگت سنگھ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی گیلری بھی قائم کر دی گئی ہے۔ پونچھ ہاؤس فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے۔ محکمہ انڈسٹریز پنجاب نے اس عمارت کی بحالی اور آرائش و تزئین کا کام 2023 میں شروع کیا تھا۔ پنجاب آرکیالوجی کے سابق ڈائریکٹر اور اس منصوبے کے چیف کنزرویٹر ملک مقصود احمد کا کہنا ہے کہ یہ عمارت سرکاری دفتر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس کے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان ٹوٹ چکے تھے جبکہ دیواروں پر بنے نقش و نگار رنگ و روغن اور چونے کی پرتوں میں چھپ چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سیکریٹری انڈسٹریز ڈاکٹر احسان بھٹا نے اس اہم عمارت کی بحالی اور کنزرویشن کا ارادہ کیا اور سال 2023 میں بحالی کے منصوبے پر کام شروع ہوا۔ 1 سال 3 ماہ کے دوران تقریباً 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ عمارت کے 72 دروازے جو بند کیے جا چکے تھے ان کو دوبارہ کھولا گیا ہے۔ پرانے دروازے، کھڑکیاں کباڑ خانے میں پھینک دیے گئے تھے، ان کی مرمت کی گئی اور 98% وہی پرانی دیوار کی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو اتنے برسوں بعد بھی اپنی اصل حالت میں تھی۔ ملک مقصود احمد کے مطابق عمارت کی مختلف دیواروں پر فریسکو پینٹنگز بھی ملی ہیں جبکہ شیشہ گیری کا کام بھی نظر آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اصل حالت میں بحال کی گئی ہیں، خاص طور پر لکڑی کی سیڑھیاں اور چھتیں اصل حالت میں بحال کی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں بحالی اور کنزرویشن کا کام مکمل ہو جائے گا اور اس عمارت کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ گرے اسٹرکچر ورک ختم ہونے کے بعد اب فنشنگ مرحلہ شروع ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں جاری کاموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں محمد یوسف انجم کی یہ رپورٹ۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ تماشائیوں کی گنجائش کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے 22,000 تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھتے تھے، اب اس تعداد کو 34,000 کیا جا رہا ہے۔ تمام اسٹینڈز میں نئی کرسیاں لگانے کے لیے سلیبز رکھ دی گئی ہیں۔ تماشائیوں کے بہتر ویو کے لیے جنگلہ کی جگہ اب ایک 10 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری خندق تیار کی گئی ہے جس کو عبور کر کے گراؤنڈ میں جانا ممکن نہیں ہوگا۔ گراؤنڈ اسٹاف کی جانب سے پچز کی تیاری کے ساتھ گھاس کو بھی سرسبز رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ PCB ہیڈ کوارٹرز اور پلیئرز بلڈنگ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ PCB حکام کو یقین ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے آغاز سے کافی دن پہلے اسٹیڈیم کو ہر لحاظ سے تیار کر لیا جائے گا۔ ناظرین یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضی آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ پاک چین لازوال دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے ملک کے سب سے بڑے جوہری بجلی گھر چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 5 کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر کے ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا۔ پروقار تقریب منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر احسن اقبال، پاکستان میں چین کے سفیر اور دیگر چینی اور پاکستانی معززین نے شرکت کی۔ نیوکلیر پاور کے شعبے میں پاکستان کا کامیاب سفر پاک چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے نیوکلیر پاور کو توانائی کا ماحول دوست اور باکفایت ذریعہ قرار دیتے ہوئے ملک کی انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی اہمیت پر زور دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ ملک کے سب سے بڑے جوہری بجلی گھر چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 5 کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز پروقار تقریب میاں والی میں ہوئی، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال، چین کے سفیر، دیگر چینی اور پاکستانی معززین نے شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے نیوکلیر پاور کو توانائی کا ماحول دوست اور باکفایت ذریعہ قرار دیا۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر احسن اقبال نے اپنے خطاب میں پاک چین دوستی اور اقتصادی تعاون کو سراہا۔ Nuclear energy plays a vital role in Pakistan's energy mix, offering a clean, reliable and affordable solution to our energy challenges. کہا چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ 2030 تک تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد قومی گرڈ کو 1200 میگا واٹ مزید بجلی دینا شروع کر دے گا۔
جس سے ملک میں ماحول دوست اور قابل بھروسہ بیس لوڈ نیوکلیئر انرجی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 4700 میگا واٹ سے زائد ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے فروغ، ہر قسم کی انتہا پسندی کو سختی سے کچلنے اور بلوچستان میں متحرک دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع سیکیورٹی پلان جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں خوارج کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ فعال سفارتکاری پر زور دیا گیا، جبکہ ڈیجیٹل دہشت گردوں سے بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 5 سالہ قومی اقتصادی پروگرام اڑان پاکستان کا اعلان کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، گورنر کے پی سمیت 4 صوبوں سے نمائندے شریک ہوئے۔ وزیراعظم کے ہمراہ اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ تقریب میں اڑان پاکستان کے لوگو اور کتاب کی بھی رونمائی کی گئی۔ اڑان پاکستان تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ اڑان پاکستان کا محور برآمدات پر مبنی ترقی ہے، معاشی استحکام آ گیا ہے، اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں کاروبار دوست ماحول بنانا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 5 سالہ قومی اقتصادی پروگرام اڑان پاکستان کا افتتاح کر دیا۔ اقتصادی پروگرام اڑان پاکستان کے لوگو اور کتاب کی تقریب رونمائی وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، گزشتہ 9 ماہ ہم نے بہت بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ یہ جو اڑان پاکستان، اس کا جو محور جو ہے، اس کا جو پیوٹ ہے، وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے۔ ایکسپورٹس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوگا، آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو انسینٹیو دینے ہوں گے، لوکل سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس میں ایز آف بزنس ہے اور دوسری بے شمار اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ لوکل سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، معاشی استحکام کے لیے ہمیں IMF کا ایک اور پروگرام لینا پڑا۔ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی، مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے۔ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا اور انہوں نے کہا کہ $0.5 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $0.5 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، IT کی ایکسپورٹ میں 34% اضافہ ہوا ہے، یہ حکومت اور SIFC کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی، جہاں پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی 2 سالہ مدت کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت کی۔ دیگر غیر مستقل ارکان ممالک میں ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان نے سال 2025 کے پہلے دن سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان 2 سال تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر کام کرے گا۔ پاکستان کو اس اعزاز سے 8ویں بار نوازا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین ہیں۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل رکن ممالک ہیں جن کا انتخاب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کرتی ہے۔ اگرچہ ویٹو پاور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے پاس ہے، مگر غیر مستقل رکن کے طور پر پاکستان اپنی سفارتی ترجیحات کو مزید مستحکم کر سکے گا۔
सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा दहशत गर्दी से मुतालिक पाबंदियों की कमेटियों में गैर मुस्तकिल अरकान का काफ़ी असर व रसूख होता है। ताहम यहाँ पहले से तयशुदा पैरामीटर्स के मुताबिक मुतफ़िका तौर पर फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सासी में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। ये अरकान सिक्योरिटी से मुतालिक वो मसाइल उठा सकते हैं जो इनके इलाके के लिए अहम हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के काम और उसके नताइज पर असरअंदाज होने के लिए अदालती ज़राए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जहां आजकल वक्त की ज़रूरत है, वहीं रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में जदीद और टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन घरेलू इस्तेमाल की अशिया डिस्प्ले की गईं, जहां आम शहरियों ने मुस्तकबिल की खुदकार मशीनों की कारकर्दगी का तजुर्बा हासिल किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद के थाना I9 में मिनी रॉकेट हमला किया गया। जुमेरात की रात तकरीबन 11:30 बजे मुहर्रर थाना I9 को धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसे मुहर्रर ने टायर ब्लास्ट की आवाज़ समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया। सुबह दीवार देखने पर पता लगा कि मिनी रॉकेट टाइप कोई चीज़ दीवार से टकराई है, जिसके निशानात भी मौजूद हैं। बम डिस्पोजल टीम ने मौके पर शवाहिद जमा कर लिए, जबकि मामला अफसरान बाला के नोटिस में दे दिया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। साल 2024 में मेट्रो बस सर्विस के मुसाफिरों के साथ रावलपिंडी में चोरी की 71 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस को रिपोर्ट होने वाले वाक़यात के मुताबिक थाना सादकाबाद में 24, थाना न्यू टाउन में 21, थाना वारिस खान में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। इसी तरह पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक थाना सिविल लाइन में 8, थाना कैंट में 7 और थाना सिटी में 1 मुकदमा दर्ज हुआ। मेट्रो बस सर्विस में दौरान सफ़र या स्टेशंस पर होने वाली चोरी की इन वारदातों की मुतासरीन में ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग भी शामिल रहे। मुसाफिरों से मजमूई तौर पर 6.5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत नकदी, मोबाइल फ़ोन्स, कीमती अमलाक चोरी की गई। पुलिस के मुताबिक चोरी की ज़्यादातर वारदातों में मोबाइल फ़ोन की चोरी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मौसम, आबो हवा और आबी वसाइल से मुतल्लिक़ रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 ने गर्म तरीन साल होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2024 में दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली से सबसे तेज़ी से मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली ने इंसानी बुनियादी ढांचे को 2024 में तशवीशनाक हद तक मुतासिर किया। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मौसम, आबो हवा और आबी वसाइल से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 ने गर्म तरीन साल होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 1961 के बाद 2024 के अप्रैल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल 2024 में 17 नए मौसमी रिकॉर्ड कायम हुए। उनमें एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश और सबसे कम दर्जा हरारत शामिल है। अप्रैल 2024 में औसत से 164% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस साल मानसून के दौरान मुल्क भर में मामूल से 51% जायद बारिशें रिकॉर्ड की गईं। इन बारिशों के बायस 3 माह के दौरान सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और 357 अमवात हुई। बारिशों से मुल्क भर में 58,191 घर तबाह हुए, जबकि 2282 मवेशी भी हलाक हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा लोगों के मकानात तबाह हुए। सबसे ज्यादा सड़कें गिलगित बल्तिस्तान की मुतासिर हुई, जहां 2,175 किलोमीटर लंबी सड़कें बारिश की नजर हो गईं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।